آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے زمانے کو برا کہا اس نے رب کو برا کہا ہے. جس نے کہا منگل کا دن ٹھیک نہیں ہے اس نے رب کو برا کہا ہے. جس نے یہ کہا کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہوتی ہے اس نے رب کو برا کہا ہے. اور جس نے یہ کہا یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، کہا جاتا ہے نا عام سی بات ہے، ہم انجانے کے اندر کہتے ہیں جی زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے بچے کا خیال کرو، بچی کا خیال کرو، زمانہ ٹھیک نہیں ہے. زمانہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ زمانے کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. منگل کے دن کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. منگل کے دن اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے گی وہ مصیبت لانے والا کون ہے جی؟ اگر منگل والے دن کوئی خوشی ملے گی وہ خوشی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس نے منگل کے دن کو یا کسی زمانے کو برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا ہے. تو اس لیے کوئی چیز بری ہوتی نہیں ہے. جس نے اچھے اعمال کیے نا، اچھے اعمال کی وجہ سے اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. اس کی ذات کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. اور جس نے برا عمل کیا اس برائی کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر نحوست بڑھ جاتی ہے. برائیوں سے بچو، دن سے نہ بچو، اپنے آپ کو برائیوں سے روکو. سفر کرنے سے اپنے آپ کو نہ روکو. سفر میں کاروبار نہیں کرنا. جس مہینے کے اندر اگر کوئی کاروبار سٹارٹ کرتا ہے اس کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی کام پہ نہیں جاؤں گا. آج میں نے صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی، آج پورا دن میرا ٹھیک نہیں ہوگا. رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو یہ نہیں کہا کہ یار میں آج گھر میں نہیں سوؤں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ چھت مجھ پر گر جائے کیونکہ میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. لیکن منگل والے دن کا ٹکٹ نہیں لینا بھائی، سفر پہ نہیں جاؤں. راستے میں چلتے ہوئے آپ موٹر سائیکل اور یا گاڑی میں جا رہے ہیں، دفتر آفس کی طرف جا رہے ہیں، راستے سے اگر بلی گزر گئی تو کہتے ہیں واپسی چلو جی. کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ لیا. بلی نے کیا کر لیا؟ راستہ کاٹ لیا جی. اس کے منہ میں اتنی بڑی کینچی تھی اس نے پورے راستے کو ہی کاٹ لیا. اب دفتر نہیں جانا ورنہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. لیکن صبح کی نماز نہیں پڑھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا کہ یار آج میں دفتر نہیں جاؤں گا، آج میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اب یہ اس بلی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ حادثہ نہیں ہوا. ہماری نحوست کی وجہ سے ہم نے گھر میں نماز نہیں پڑھی، صبح کی نماز نہیں پڑھی، گھر میں پیار سے بات نہیں کی، والدہ سے لڑ کر آئے، گھر والی سے لڑ کے آئے، اپنی بہن کو برا بھلا کہا ہے، گھر سے آئے، وہ ذہن میں نہیں ہوگا. لیکن بلی کو دیکھ لیا تو ذہن میں ہی آئے گا کہ راستہ کاٹ لیا. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائیوں سے بچو، زمانہ ٹھیک ہے. دو وجہ ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان کو اللہ ایک مقام اور رتبہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اسے آزماتے ہیں. مقام دینا چاہتے ہیں تو پھر آزماتے ہیں کہ یہ شخص ولی بننا چاہ رہا ہے، میرے قریب آنا چاہ رہا ہے، مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے، جنت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جہنم سے بچنا چاہ رہا ہے. اسے آزماؤں تو صحیح، یہ ہے کیا، اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. پھر اللہ اسے آزماتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے. کبھی جوان اولاد کو لے لیتے، کبھی اسے بیمار بستر پر لٹا دیتے، کبھی گھر میں فاقہ ہو جاتا ہے، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی مصیبتیں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی خوشی کو غم میں تبدیل کر کے اللہ آزماتے کہ یہ شخص ولی بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں نا کہ مصیبت کے وقت بھی اللہ پر یقین رکھنا اور خوشی کے وقت بھی اللہ پہ یقین رکھنا یہ ایمان ہے. اللہ آزمانا چاہتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اس آزمائش پہ پورے اتر گئے تو پھر اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں، اپنا قریبی دوست بنا لیتے ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کے خلاف
نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ نافرمانیوں کی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر آزمائش مبتلا کرتے، اسے مصیبت میں ڈال دیتے کہ یہ پکی توبہ کر لے، دنیا کے اندر ہی یہ پہچان جائے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، یہ پکی توبہ کر کے جہنم سے بچ جائے۔ پہلے کو اللہ نے ولایت عطا فرمانی تھی اور دوسرے کو گناہوں سے بچانا تھا، اب دوسرا والا جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو پھر گھر میں آ کر لڑائی کرتا ہے، میں نے نہیں کہا تھا بقرہ عید اور چھوٹی عید کے درمیان میں شادی نہیں کرنا، یہ اچھی نہیں ہوتی ہے، دیکھو میری نوکری چھوٹ گئی، دیکھو میرے گھر میں طلاق ہو گئی، میرے گھر میں فلاں مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا نہیں تھا۔ لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے روزے کتنے رکھے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں گناہ کتنے کرتا ہوں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نافرمانی کتنی کرتا ہوں۔ جو رب مجھے دیتا ہے، جس رب نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے شادی کی ہے، جس رب نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، میں اس رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، یہ ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آتا۔ شیطان اس کے ذہن کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے اور وہ وسوسے انسان کے ذہن کے اندر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ یہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے میری گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے، ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ اعمال کیسے ہیں، کیا یہ ہمیں پریشانیوں سے نجات دلا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نا کہ میں انسان کو بڑی چھوٹ دیتا ہوں، بڑی چھوٹ دیتا ہوں، ایک حد تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب وہ بالکل سرکش اور باغی بن جاتا ہے تو اللہ نے اعلان کر دیا ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن سوال یہ کہ اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ہم تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال یہ کہ ہم اپنے رب سے جو دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس سیدھے راستے کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ہیں یا نہیں ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم سیدھے راستے میں چلنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ کہ سیدھے راستے میں چلتے ہوئے جب تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ بتاؤ اس سیدھے راستے میں ہم جب نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، کیا یہ دعا کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری دعا طلب اور تڑپ کے ساتھ نہیں ہے۔